معزز ناظرین، آج کی کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عاصم ایک ذہین اور قابل لڑکا تھا جس کی ذہانت کے چرچے ہر جگہ پر تھے۔ اسکول میں اساتذہ اس کی عقل مندی کی مثالیں دیتے، دوست اس سے مشورہ لینے آتے اور وہ ہمیشہ اپنی برتری ثابت کرنے میں کامیاب رہتا۔ مگر ایک چیز جو اس کی شخصیت میں نمایاں تھی وہ اس کا بدتمیز اور بے ادب ہونا تھا۔ خاص طور پر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی گستاخانہ تھا۔ وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا تھا، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا اور جب وہ اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ ان پر چلا اٹھتا۔ ماں باپ نے اس کی ہر خواہش پوری کی، اسے اعلیٰ تعلیم دلائی، اچھے کپڑے دیے، بہترین کھانے کھلائے، مگر وہ پھر بھی ناشکرا تھا۔ عاصم جب بڑا ہوا تو وہ اپنے والدین سے مزید دور ہوتا گیا۔ اس کے نزدیک دنیا کی عزت، پیسہ اور شہرت سب کچھ تھا، جبکہ والدین اس کے لیے ایک بوجھ تھے۔ وہ ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتا، انہیں گھر میں قید سمجھتا اور دوستوں کے سامنے ان کا ذکر تک نہ کرنا پسند کرتا تھا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اس کے رویے پر روتی، جبکہ باپ چپ چاپ اس کی بدتمیزی برداشت کرتا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بدلے، مگر عاصم کے دل پر غرور اور خود غرضی کی مہر لگ چکی تھی۔ جب والدین بوڑھے ہوئے تو عاصم نے انہیں ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ ان کی ضروریات کو نظر انداز کرتا، ان کی دوا وقت پر نہ لاتا اور اکثر انہیں سخت الفاظ کہہ کر شرمندہ کرتا۔ اس کی بے ادبی حد سے بڑھ گئی تھی۔ والدین بیماری کی حالت میں بھی اس کے حق میں دعائیں کرتے رہے، مگر عاصم کو ان کی دعاؤں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن اس کی ماں زیادہ بیمار ہو گئی، وہ درد سے تڑپ رہی تھی، مگر عاصم اپنے کام میں مصروف رہا۔ جب اس کے والد نے مدد مانگی تو اس نے غصے میں آ کر کہا، مجھے ان فضول باتوں میں نہ الجھاؤ، میں بہت مصروف ہوں۔ اگلے ہی دن اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی موت کے بعد اس کے والد بھی زیادہ عرصے نہ جی سکے اور کچھ ہی مہینوں میں وہ بھی رخصت ہو گئے۔ عاصم نے ماں باپ کے جنازے کو ایک رسمی کام سمجھ کر مکمل کیا اور پھر اپنی دنیا میں مصروف ہو گیا۔ مگر قدرت کے اصول نہیں بدلتے۔ جب انسان اپنے والدین کے ساتھ برا کرتا ہے تو وقت اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ عاصم کی کامیابی کا سفر کچھ سالوں تک چلتا رہا، مگر پھر قسمت نے اس سے رخ موڑ لیا۔ کاروبار میں نقصان ہونے لگا، اعتماد کرنے والے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسے ایک معمولی ملازمت پر اکتفا کرنا پڑا۔ سب کچھ کھو چکنے کے بعد اس نے ایک فلاحی ادارے میں کام کرنا شروع کیا، مگر یہ وہی ادارہ تھا جہاں لاوارث اور معذور لوگ رہتے تھے، وہی لوگ جنہیں دنیا کمتر سمجھتی تھی۔ اب وہ انہی کی خدمت پر مجبور تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تب آیا جب اس کی اپنی اولاد نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا شروع کر دیا جیسے اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بیٹے اسے نظر انداز کرتے، اس کی باتوں کو فضول سمجھتے اور جب وہ کچھ کہنا چاہتا تو چپ کرا دیتے۔ بڑھاپے میں جب اسے سہارا چاہیے تھا تب اس کے بچے اسے بوجھ سمجھنے لگے۔ وہی اولاد جس کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کی تھی آج اسے اکیلا چھوڑ چکی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر اپنی زندگی پر غور کرتا اور ہر بار یہی احساس ہوتا کہ وہ اسی سلوک کا سامنا کر رہا ہے جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ ایک کونے میں خاموش بیٹھا رہتا، اپنی زندگی کے تماشے کو دیکھتا اور بس صبر کرتا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ زندگی میں سب سے بڑی حقیقت ماں باپ کی عزت اور خدمت ہے، اور جو اس سے غفلت برتتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔
مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ دوستو، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ایسی ہی کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔